السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے مسابقے کے مشارکین کے لیے آج 12ویں کلاس ہے۔ آج ہمیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کلاس نہیں ہوئی، مشغولیت کی وجہ سے کلاس نہیں ہو پائی۔ انشاءاللہ آج پھر سے ہم اپنی کلاسز کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اب سورۃ البقرہ کی یہی 3 آیتیں بچی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں بھی کچھ آیات کو ہم دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے۔ روز کی طرح ہم پہلے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس کی مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کریمہ میں بیان کیا، کیونکہ پچھلی آیات میں ہم نے قرض کے جو کہ مشہور آیت تھی، آیت الدین، قرض کے متعلق ہم نے کچھ احکام پڑھے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے کہ قرض جب آپ قرض لیں گے، کسی کو دیں گے تو اس کو لکھ لیا کرے، پھر گواہوں کو رکھا کرے، کاتب لائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی حوالے سے اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، اور اگر تم سفر میں ہو، یعنی اب سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اب آپ کو قرض دینا ہے کسی کو، لیکن لکھنے والا نہ پاؤ، آپ کو قرض لکھنے کے لیے ماہر نہیں ہے جو لکھنا جانتا ہو جو لکھے، تو یا کوئی اور وجہ ہو، تو فرمایا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ اور رہن کیا ہوتا ہے؟ رہن یہ ہوتا ہے کہ جب پچھلے دور میں اب اگر کوئی نہیں لکھتا تھا، یا پرانے زمانے میں صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین کے دور میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی خود ایسا کیا کہ کسی سے قرض لیتے تو قرض کے بدلے میں کیا کرتے تھے کہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ لیا کرتے تھے جب تک قرض نہ لوٹا دیا جاتا۔ تو یہ وہی رہن ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ہاں آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اگر تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو، یعنی میں جسے قرض دے رہا ہوں میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، اطمینان ہے مجھے وہ واپس دے گا، تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ یعنی پھر اگر آپ اگر رہن نہیں بھی رہیں گے، اگر آپ کو اعتماد ہے ایک دوسرے پر، پھر آپ اس طرح بھی قرض دے سکتے ہیں، لیکن جسے دیا جائے اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی امانت ادا کرے۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپا لے گا وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اس کی تفسیر میں کیا بیان فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل نہ ملے، تو اس کی متبادل صورتحال بتلائی جا رہی ہے۔ یعنی اگر لکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سفر میں ہو، یا قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے، اچھا آپ کے پاس لکھنے والا نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جو قرض دے رہا ہے کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے، یعنی قرض لینے والا قرض کے بدلے میں کوئی چیز جس سے قرض لے رہا ہے اس کے پاس گروی رکھ لے، اسی کو رہن کہتے ہیں۔ اور گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا اور نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ اپنی ایک زرہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زرہ جو تھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، اس سے کچھ ادھار لیا تھا اور اپنی زرہ اس کے پاس رکھی تھی۔ اگر گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہو، یعنی اگر جو چیز میں کسی کو گروی دے رہا ہوں اگر وہ ایسی ہو جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حقدار اور مالک کون ہوگا؟ اس نفع کا حقدار کون ہوگا؟ مالک ہوگا، یعنی جس کی وہ چیز ہے۔ اور گروی رکھی ہوئی چیز پر خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر میں کسی سے 1,00,000 روپے جو ہے انعام لیتا ہوں، 1,00,000 روپے جو ہے قرضہ لیتا ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ 1,00,000 روپے قرضہ لیتا ہوں، میں نے لکھا نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اس کے پاس بدلے میں اپنی ایک گائے رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب گائے دودھ دے رہی ہے، گائے سے جو نفع مل رہا ہے وہ سارا کس کا ہے؟ وہ اسی کا ہے جس نے قرضہ لیا ہے، یعنی کیونکہ وہ مالک ہے اس کا تو وہی ادا کرے گا۔ یا کوئی جو ہے نقصان وغیرہ ہوتا ہے یا اس کو کوئی نقصان نہیں بلکہ اس پر کوئی چیز خرچ ہوتی ہے، اس سے کوئی اس پر جو ہے کچھ پیسے لگتے ہیں، مال لگتا ہے، جیسے کہ اگر گائے ہوگی اس کو گھاس لگے گا یا باقی چیزیں لگیں گی تو وہ کون ادا کرے گا؟ وہ بھی مالک ہی ادا کرے گا اور نفع بھی اسی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں گواہی۔ اچھا، اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یعنی اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو تو بغیر گروی رکھے بھی ادھار کا معاملہ کر سکتے ہیں، یعنی فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، امانت سے مراد یہاں پر قرض ہے، یعنی اگر امانت کے طور پر قرض لیا جائے پھر اسے واپس دیا جائے تو اللہ سے پھر ڈرتے ہوئے اسے صحیح طریقے سے ادا کرے، ٹھیک ہے، اگر گروی چیز نہیں رکھی ہے۔ اور گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس پر سخت وعید، یہاں آگے اللہ نے گواہی کو بیان کیا، گواہی چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سزا یہاں پر قرآن میں اور احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے گواہی دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، یعنی الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی بشہادۃ قبل ان یسألھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس سے گواہی مانگی جائے وہ پہلے ہی گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، یا گواہی پوچھنے سے پہلے ہی گواہی دے دیتا ہے، صحیح گواہی دیتا ہے تو بہترین، یعنی گواہی کی فضیلت بیان کی گئی، یہ صحیح مسلم میں کتاب الاقضیہ میں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں بدترین گواہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بدترین گواہ کون ہے؟ فرمایا الا اخبرکم بشر الشہداء الذین، اچھا، جو گواہی دیتے ہیں یشہدون قبل ان یشہدوا، ٹھیک ہے، جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب ہے یعنی جھوٹی گواہی دیتے ہیں، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بول رہے ہیں میں گواہ ہوں، اور جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور یہ جو ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے۔ اس آیت میں کہا گیا کہ یعنی دل کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، کیوں؟ کیونکہ دل ہی وہ چیز ہے جس میں جو ہے انسان فعل کو چھپاتا ہے، اور اس کے علاوہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ یہ ایسا مضغہ گوشت ہے، مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا، یہ ایسے گوشت کا ٹکڑا ہے، فرمایا اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد، اذا صلحت صلح الجسد یا صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا صحیح ہوگا، دل صحیح ہوگا تو سارا جسم صحیح ہے۔ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہی ٹکڑا خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ مضغہ کیا ہے، وہ ٹکڑا کیا ہے، وہ دل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما، جو بھی ہے آسمان و زمین وہ اللہ کا ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، وَإِن تُبْدُوا، چاہے تم جو ہے ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا پھر چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا۔ یحاسبکم بہ فیغفر لمن یشاء، ہاں اللہ جسے چاہے اسے معاف کر دے گا، ویعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
مفسر کیا بیان فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، یعنی ہماری طاقت سے زیادہ نہیں ہے، ہماری طاقت کے اندر ہی ہے، ہم اپنی طاقت سے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں. یعنی دل میں کوئی خیال آ گیا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان کیا کہ یحاسبکم بہ اللہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جذبہ سمع و طاعت کو دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ فرما دیا ہے، یعنی اب اس آیت پر عمل نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، یعنی دل میں جو خیالات آتے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں کی ہے، ان پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے. یعنی آپ کے دل میں وسوسہ آیا، پھر آپ نے اس کام کو انجام دیا، پھر اس پر پکڑ ہوگی. یا جن کا اظہار زبان سے، آپ عمل نہیں کیا لیکن زبان، دل میں کوئی بری بات آئی، آپ نے زبان سے بھی بول دی، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادے میں ڈھل جائے یا عمل کا قالب اختیار کرے. یعنی عمومی طور دل میں اگر کوئی خیال آ گیا، برا خیال آ گیا، آپ نے اس کو پھر بھلا دیا، زبان سے ادا نہیں کیا، یعنی زبان میں اس زبان سے ادا کرنے کے لیے اس کو جگہ نہیں دی، عمل میں اس کو جگہ نہیں دی، اللہ تعالیٰ اس پر نہیں پکڑے گا. لیکن کوئی ارادہ ہے، آپ نے برا ارادہ کیا، پھر اس کو عمل آیا، اس کو زبان سے انجام دیا، اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. اسی طرح سے کوئی ایسا برا خیال آپ کے پاس آیا، آپ نے اس خیال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور بار بار لاتے ہیں، اس پر آپ نے جو پختہ عزم کر لیا ہے، وہ عزم بن گیا آپ کا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. ورنہ عمومی طور دل کے خیالات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی دوسری کلاس میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.